ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی رحمت میں سے، اللہ کے احسانات میں سے اپنے بندوں کے اوپر ایک احسان یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو چلاتے ہیں تاکہ اللہ اپنی رحمت کے کچھ مزے چکھائیں۔ انسان گرمی سے تنگ آیا ہوتا ہے، چہرے مرجھائے ہوتے ہیں، تو پھر اچانک ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ تو یہ اللہ کی احسان ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے انسان کے اوپر۔ فصلوں کو ضرورت ہوتی ہے، زمین بنجر بے آباد ہوتی ہے، بارشیں اللہ نازل کرتے ہیں تو وہ زمینیں کس طرح لہلہاتی ہیں۔ یہ آج کل چاول کا سیزن ہوتا ہے جب کتنا پانی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اگر ہم پانی خود نکال لیں اس کا اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور جب اس پر بارشیں نازل ہوتی ہیں تو وہ انسانوں کو کس طرح خوش کرتی ہیں، یہ کسانوں کو پتہ ہے جو وہ اس کو اگاتے ہیں، جو فصل تیار کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو خوش کرنے کے لیے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تاکہ اللہ اپنی رحمت کے کچھ مزے انسان کو چکھائے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ انسان پر اللہ تھوڑی سی بھی اگر رحمت کر دیتے ہیں تو انسان کو کس طرح وہ خوش کرتی ہے۔ تو پھر اللہ سے بڑی رحمتیں حاصل کرنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ہواؤں کا ایک بہت اہم کام آج کے دور میں وہ اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ پہلے دور میں جب یہ انجن والی یہ کشتیاں نہیں تھیں تو یہ کشتیوں کا سارا چلنا جو تھا ہواؤں کے اوپر ہوتا تھا۔ اگر کسی طرف سفر کرنا ہے تو دیکھا جاتا تھا کہ ہوا اس کے موافق ہے کہ نہیں، لیکن اگر اس کی مخالف سمت سے ہوا چل رہی ہوتی تو پھر سفر نہیں کیا جاتا تھا، اس کا نقصان بہت ہوتا تھا، اس میں طوفان کا خطرہ ہوتا تھا، کشتی الٹنے کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو یہ ہوائیں جو ہے نا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ انسان کی ضرورت کے مطابق ان کو چلائے۔ اللہ انسان کی ضرورت کے مطابق جہاں پر اس کو ضرورت ہے اس طرح جب اللہ اس کو چلا دیتے ہیں نا تو پھر انسان کی خوشی جو ہوتی ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ یعنی انسان نے سفر کرنا ہے اور وہ اس وجہ سے بیٹھا رہے کہ ہوائیں ابھی صحیح نہیں ہیں تو اس کا بہت سارے کام لیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کے موافق ہوا چلا دیں تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی رحمتیں ہیں، یہ ان کو جو ہے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے آپ کے اوپر احسانات کتنے ہیں۔ کیوں اللہ انسان کیسا کرتا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ سارے دلائل توحید کے، آخرت کے سننے کے باوجود لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو یہ آپ ہی کے ساتھ صرف نہیں ہوا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اللہ نے بہت سارے رسول اپنی قوموں کی طرف بھیجے ہیں، وہ ان کے پاس واضح روشن دلائل لے کر آئے ہیں جس کا انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ اگر انسان اپنے دل سے دل کی آواز باہر نکالتا تو کبھی انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہٹ درمی، تکبر، غرور، ضد، انا، یہ سب کچھ اپنے سامنے رکھا اور واضح دلائل کا انکار کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، اللہ نے پھر ان کے جرم کا ان سے بدلہ لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی اللہ نے مدد کی، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے اوپر حق رکھا ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ تو کہیں پر بھی ایمان والے پھنسے ہیں تو آزمائش کے طور پر چند دنوں کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے اس پر مشکل تو آ سکتی ہے، لیکن پھر ان کی مدد کرنا یہ اللہ نے اپنے اوپر ذمہ داری لگائی، اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اللہ وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں اور پھر وہ ہوائیں جو ہیں وہ بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ ہلکی سی چیز اوپر پھینکیں، یہ آپ کی ہر طرف ہوا ہے لیکن وہ ہوا اس چیز کو روک نہیں سکے گی، وہ نیچے آئے گی، چیز گرے گی نیچے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان ہواؤں کو اللہ کتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ یہ کتنے ٹن وزن پانی کا اپنے اوپر لئی پھرتی ہیں، آسمان پر لیے چلتی رہتی ہیں، اور اس کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ برستے ہیں بادل، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ان بادلوں کے اندر کتنا پانی تھا جن کو ہوائیں ادھر سے ادھر لے کر جا رہی ہیں۔
تو یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نشانی ہے، اللہ کی طاقت کی، اللہ کے نظام کی، کہ ہر چیز کس طرح اللہ کے حکم کے تابع ہے، کہ ہوائیں جو کسی چیز کو اٹھاتی نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کس طرح پھر وہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کو، جو بھاری بھرکم بادل ہیں، وہ ان کو لے کر کس طرح چلتی پھرتی ہیں۔ تو اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ پھر ان بادلوں کو پھیلا دیتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر اللہ کیا کرتے ہیں، ان بادلوں میں سے وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اللہ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس کے درمیان سے نکلتی ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ کی ایک نعمت اور احسان ہے کہ ان بادلوں کو اللہ ایک ہی مرتبہ زمین پر نہیں پھینک دیتے، وگرنہ یہاں کوئی نہ بچے۔ تو ان بادلوں میں سے اللہ قطروں کی صورت میں بارش کو نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے پانی کو سنبھالنا آسان ہو اور یہ پانی ان کے لیے فائدہ مند ہو، وگرنہ اگر ایک ہی مرتبہ فصلوں کے اوپر اتنا پانی گر جائے تو اس کا کیا بنے گا، کچے مکان ان کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سیلاب تو دیکھتے ہیں جب آتا ہے تو کیا بنتا ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے وہ اللہ قطروں کی صورت میں نازل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میری نعمتیں ہیں، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اللہ بادلوں میں سے بارش کو نکالتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے کسی کو پہنچاتے ہیں تو میرے بندے پھر خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور کچھ عرصہ پہلے ہی وہ اس سے نا امید ہوتے ہیں، یعنی بارش جب اللہ نازل کرتے ہیں تو 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ پہلے کوئی اثار نہیں ہوتے، انسان غمگین بیٹھا ہے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے، اچانک بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، کیا ہوتا ہے، چہرے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ آپ کو وقفے وقفے سے خوش کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کے مزے اللہ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں، چہرے مرجھائے ہیں، اچانک بادل آتے ہیں، برستے ہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اب اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔